السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ کا استاد سید زبیر یاسین المدنی آپ سبھی طلاب اور طالبات کا احسن اوپن اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں. ویلکم، اہلا وسہلا ومرحبا. میں آج آپ کو الفقہ الاسلامی پڑھانے جا رہا ہوں، جس میں احسن اوپن اکیڈمی نے پہلے سیمسٹر میں 2 کتابیں مقرر کی ہیں، اور وہ دونوں کتابیں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ایک کتاب ہے آداب المشی الی الصلاۃ. اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر بات کی ہے. تو سب سے پہلے نماز کی طرف آنے کے آداب، جب ایک انسان نماز کی طرف آئے گا، گھر سے لے کے مسجد تک کے آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں. لیکن اس کتاب میں صرف اتنا ہی بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد صفت الصلاۃ بھی، نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد تطوع نمازیں بھی بیان کی گئی ہے، جیسے کہ صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الاستسقاء. اسی طرح مختلف صلاتوں کا، مختلف نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کتاب آپ کے سلیبس میں، آپ کے منہج میں مقرر کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها، نماز کی شروط، اس کے ارکان اور اس کے واجبات. اس کے مؤلف بھی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ بھی آپ کے سلیبس میں مقرر کی گئی ہے. تو ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ارکان الصلاۃ، شروط الصلاۃ، ارکانها و واجباتها، اس کتاب کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد آداب المشی الی الصلاۃ کتاب پڑھی جائے. تو آداب المشی الی الصلاۃ میں نماز کے شروط وغیرہ تو انہوں نے بیان نہیں کیے، کیونکہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اکتفا کیا ہے اپنی اس دوسری کتاب پر، جس میں اس نے علیحدہ طور، جس میں انہوں نے الگ سے نماز کے ارکان، شروط اور واجباتوں کا ذکر کیا ہے. تو آج کے اس درس میں، پہلے درس میں، ہم شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها، اس میں ہم شروط کی تعریف کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رکن کی تعریف کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ واجب کی تعریف کریں گے کہ شرط کس کو کہتے ہیں، رکن کس کو کہتے ہیں، اور واجب کس کو کہتے ہیں. اور آج کے پہلے درس میں ہم اسی پر اکتفا کریں گے. تو شرط لغت میں علامت کو کہتے ہیں. شرط کا لغوی معنی ہے العلامہ.
اللہ सुब्हान व तआला कुरान में बयान करते हैं फ़क़द जाअ अशरातुहा, कि क़यामत जो है उसकी अलामातें आ गई हैं, जिनको अशरातुस्साअह कहते हैं, क़यामत की निशानियाँ, यानी अलामत यानी निशानी। तो लुगत में शर्त अलामत को कहते हैं, लेकिन इस्तिलाही तारीफ, शरई तारीफ जो शर्त की है वो है मा यल्ज़मु मिन अदमिही अल अदम, जिसके अदम से अदम लाजिम होता है। यानी अगर शर्त न पाया जाए तो मशरूत भी नहीं पाया जाएगा, जिसके लिए ये शर्त है। मा यल्ज़मु मिन अदमिही अल अदम, जिसके अदम से अदम लाजिम होता है। अगर ये शर्त न पाया गया तो जिस काम के लिए ये शर्त है वो भी नहीं पाया जाएगा। वला यल्ज़मु मिन वुजूदिही अल वुजूद, और शर्त के वजूद से अगर शर्त पाया गया तो उससे मशरूत का पाया जाना लाजिम नहीं होता, उसे हुक्म का पाया जाना लाजिम नहीं होता, या मशरूत का पाया जाना लाजिम नहीं होता। तो इसको हम इस तरह समझाएंगे इस तारीफ को कि नमाज पढ़ने के लिए वुजू शर्त है, नमाज अदा करने के लिए वुजू का होना शर्त है। तो मा यल्ज़मु मिन अदमिही अल अदम, अगर वुजू नहीं होगा तो मशरूत जो है, जो नमाज जो है जिसके लिए ये शर्त है, तो ये नमाज भी नहीं पाई जाएगी। यानी अगर किसी शख्स ने वुजू के बगैर नमाज अदा की तो उसकी वो नमाज दुरुस्त नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है, और उसकी वो नमाज बातिल है। क्यों? क्योंकि इसका ये शर्त नहीं पाया गया, इसलिए मशरूत भी नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये नमाज भी नहीं पाई जाएगी। लेकिन वला यल्ज़मु मिन वुजूदिही अल वुजूद, लेकिन इसके वजूद से हुक्म या मशरूत का वजूद लाजिम नहीं होता, लाजिम नहीं आता। यानी अगर कोई शख्स अब वुजू करेगा, ये बावुजू है, तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि इसको अब नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के लिए इसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बावुजू है। हो सकता है कि ये वुजू है लेकिन नमाज का वक्त नहीं है, ये बावुजू है लेकिन नमाज का वक्त नहीं है। या हम इस तरह भी कहेंगे कि अगर कोई शख्स बावुजू है तो बावुजू होने के बाद भी ये लाजिम नहीं है कि इसकी नमाज दुरुस्त होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर इसने नमाज अदा की भी तो कोई और ऐसी चीज रह गई है जिसकी वजह से इसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, बातिल होगी। वला यल्ज़मु मिन वुजूदिही अल वुजूद, जिसके वजूद से वजूद लाजिम नहीं आता। यानी अगर ये शख्स बावुजू है, इसने वजू को वजूद में लाया, तो उससे ये लाजिम नहीं होता कि अब इसको नमाज जरूरी पढ़नी है। तो ये शर्त है, तो ये शर्त इबादत से बाहर होता है। जिस इबादत की ये शर्त है, तो हम इस किताब में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, यानी नमाज के मुतालिक, नमाज के शुरूत, नमाज के अरकान और नमाज के वाजिबात। तो ये नमाज के शुरूत है, तो शुरूत इस जो इबादत है, जिस इबादत के लिए कोई शर्त होता है, तो वो शर्त उससे बाहर होता है, उस इबादत के दाखिल नहीं होता। जैसे कि वुजू नमाज के लिए शर्त है, तो वुजू इस नमाज से बाहर है, और नमाज के अंदर ये दाखिल नहीं है।
یہ نماز کے باہر کا فعل ہے. اور اس کے بعد رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں لغوی طور پر، لغت میں رکن کا معنی اور اس کی تعریف ہے الجانب القوی من الشیء. اگر کوئی چیز ہے، کسی چیز میں سے ایک مضبوط جانب، کسی چیز کا ایک مضبوط سائٹ، ایک مضبوط جانب، مثال ایک مضبوط پلر جس پر یہ چیز کھڑی ہو، جس پر یہ چیز قائم ہو. جیسے کہ کسی عمارت میں یہ عمارت یا سلیب یا چھت پلر پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے رکن لغوی طور پر. لیکن اصطلاحی طور پر رکن کہا جاتا ہے جزء الماہیہ. اس کی تعریف ہے جزء الماہیہ، یعنی اگر کوئی چیز ہے، کوئی ماہیہ ہے، کوئی چیز ہے، یہ اس چیز کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے. جیسے کہ نماز یہ عبادت ہے، یہ ایک ماہیہ ہے، اور اس نماز میں رکوع اس کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے. اسی طرح سجدہ ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے. اسی طرح قیام کرنا یہ ایک جز ہے، یہ ایک پارٹ ہے اس کا. تو رکن کہتے ہیں جزء الماہیہ کو. تو رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک فرق یہ ہے کہ شرط اس چیز کے باہر ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نماز کو لیں تو نماز سے باہر شرط ہے، جیسے وضو. اور رکن اس عبادت کے اندر ہے، رکن اس عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ رکوع، سجدہ، یہ رکن ہے اور اس عبادت کا جز ہے. تو شرط کا ہم نے حکم آپ کو بیان کیا کہ اگر شرط نہیں پایا جائے گا تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے مثلا وضو کے بغیر نماز ادا کی تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہے، تو اس کی وہ نماز شمار نہیں کی جائے گی. رکن اگر رکن رہ گیا تو رکن کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمدن رکن چھوڑ دے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رکوع یا سجدہ چھوڑے تو اس کی وہ نماز درست نہیں ہے، اس کی وہ نماز باطل ہے. یا اگر کوئی شخص عمدن رکن نہ چھوڑے بلکہ سہون یا جہلن اس کو غلطی ہوئی، یعنی وہ بھول گیا، اس کو سجدہ کرنا تھا، اس نے ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ رکن ہے اور یہ اس عبادت میں ضروری کرنا ہے، اس کو اس کا پتا ہی نہیں تھا، اس نے وہ نہیں کیا. چاہے ایک انسان عمدن رکن چھوڑے یا سہون یا جہلن اس سے رکن رہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساقط نہیں ہوگا، اس کی نماز درست نہیں ہے جب تک کہ وہ اس رکن کو ادا نہ کرے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس کو وہ رکن ادا کرنا ہے. تو یہ رکن ساقط نہیں ہوتا، نہ ہی یہ عمدن ساقط ہو سکتا ہے اور نہ ہی سہون اور جہلن ساقط ہوگا. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے جو ہمیں اس کتاب میں پڑھنی ہے، وہ واجبات الصلاۃ ہے، نماز کے واجبات. نماز کے واجبات. تو واجب کا لغوی معنی ہے الساقط، لغوی معنی ہے واجب کا الساقط، یعنی گرنے والا، یا اللازم جو لازم ہو، ضروری ہو، یہ لغوی معنی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بھی ساقط کے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا،
جب اونٹ کو نحر کیا جائے، قربان کیا جائے، تو اس کو کھڑا کھڑا ہی اس کے نحر میں چھری جو ہے ڈالی جاتی ہے، تو جب اسے خون نکلے گا، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کے پہلو گر جائیں، تو یہاں پر وجبہ کا معنی سقطہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو واجب کا معنی ہے ساقط، گرنے والا، لغوی معنی، لیکن اصطلاحی معنی ہے واجب کا ما امر به الشارع على وجه الالزام، جس کو شارع نے، شارع سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل شارع کوئی کام مشروع بنانے والا، عبادت، کسی عبادت کو مشروع بنانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تو شارع اصل میں اللہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہے، تو ما امر به الشارع، واجب اس چیز کو کہیں گے جس کا حکم شارع نے دیا ہو، علی وجہ الالزام، الزام کی صورت پر، یعنی یہ کام آپ کو لازماً کرنا ہے، یا آپ کو لازماً اور ضروری کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو نماز میں واجبات ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن واجب اور رکن میں یہ فرق ہے، یہ واجب بھی اس عبادت کے اندر ہی ہے، شرط عبادت سے باہر ہے، اور واجب اور رکن عبادت کے اندر ہے، رکن ساقط نہیں ہو سکتا، نہ ہی عمدن، نہ ہی سہون اور نہ ہی جہلن، لیکن واجب اگر کسی نے عمدن چھوڑا، جان بوجھ کر واجب کام چھوڑا نماز میں، تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر اس نے سہون یا جہلن واجب چھوڑا، اس سے رہ گیا واجب کام کرنا، یعنی وہ بھول گیا، تو وہ ساقط ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، سجدۃ السہو کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ واجب کام جو ہے، جو رہ گیا ہے، اس کی بھرمائی ہوتی ہے اس سے، سجدہ سہو سے، تو رکن کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن واجب کے لیے سجدہ سہو ہے، لیکن تب جب بھول کر کوئی شخص واجب کام چھوڑے، یا بھول سے اس کو چھوٹ جائے واجب کام جو نماز میں ہے، تو یہ مختصر سا تعارف تھا ان تین کلمات کے بارے میں، الشرط، الرکن اور الواجب، رکن کی جمع ہے ارکان اور واجب کی جمع ہے واجبات، تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلے درس سے ہم کتاب شروع کریں گے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.